رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 127 سے 135 تک۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب یرفعو اٹھایا ابراہیم نے قواعد بنیادیں من البیتی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے، انکا بے شک انتا آپ سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور بنا دے ہمیں مسلمینی فرما بردار لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے، امت مسلمتن فرما بردار امت بنا لکا جو آپ کی مسلمان یا فرما بردار امت ہو، ارینا اور دکھا ہمیں مناسکنا قائد حج کرنے کے، وتوب اور معاف کر دے علینا ہمیں، انکا بے شک آپ انت التواب الرحیم بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے ربنا اے ہمارے رب وبعث اٹھا فیہم ان میں رسولاً پیغمبر، منہم ان میں سے، یتلو پڑھے علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم ان کو سکھائے کتاب والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، انکا بے شک انت آپ عزیز و غالب حکیم و حکمت والے ہیں۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیں جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جب آیت کا پہلا حصہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو دیکھیں انہوں نے ہر دعا کے شروع میں رب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار۔ تو اس سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے پہلے رب کا لفظ استعمال کیا جائے، کہ مطلب رغبت دلانے والا لفظ کیا ہے؟ رب کا لفظ ہے۔ پھر دیکھیں ساتھ ہی کہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے۔ تو دیکھیں کہ اپنے نیک عمل پر جو بھروسہ ہے اس پر بھروسہ کرنے کی اور اسی کو کافی سمجھنے کی تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، کہاں پر جا کر؟ عرب کے ویران پہاڑوں میں جا کے، جبکہ جو ملک شام تھا اس کے ہرے بھرے خشک منظر جو تھے اس خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لے جاؤ اور وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ملک شام کے وہ تمام خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان جا کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ تو یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے کوشش کرنے والا جو مجاہد ہے اس کے دل میں یہ پیدا ہوتا خیال تو وہ اپنے عمل کو بہت بڑا عمل سمجھتا، وہ کہتا کہ میں کس طرح سے کتنی میں نے تھکاوٹ اٹھائی، کتنا میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، اور کس طرح میں اللہ کے حکم پہ ایک ہرے بھرے شہر کو، ایک ہرے بھرے ملک کو چھوڑ کے، آسائشوں والے ملک کو چھوڑ کے ایک ویران کھنڈر پہاڑوں کے درمیان آ کے اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہا ہوں اللہ کا گھر۔ لیکن نہیں، اس پر بھی دیکھیں دعا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ربنا تقبل منا، کہ اے میرے رب میری کوئی خدمت یا میری کوئی کوشش بھی اس قابل نہیں ہے جب تک کہ تو قبول نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے، کیونکہ کوئی اور بندہ ہوتا تو یہی خیال کرتا کہ میرا عمل کافی ہے، بہت
قدر کے قابل سمجھتا اپنے عمل کو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی شایان شان کوئی بھی وہ کام کر لے وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہو سکتا ہے، وہ چاہے اپنی پوری قوت اور ہمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر فخر نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے رجوع کرے، اللہ کے سامنے آہو زاری سے دعا کرے کہ میرا عمل کچھ نہیں ہے جو میں نے کیا ہے، میری کوشش کچھ نہیں ہے جو میں کر چکی ہوں یا کر چکا ہوں، بلکہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے تو میرے لیے بڑی بابرکت بات ہے، یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ میرے عمل کو قبول کر لیں، میری کوشش اس قابل نہیں ہے کہ اس قبول کیا جائے، آپ اپنی رحمت سے میرے عمل کو قبول کر لیں۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد ڈالی خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کے، تو اس کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ پھر آگے جو فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ دعا بھی اسی معرفت اور خشیت، خوف کا، اللہ کی روب کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھے، کہ اطاعت و فرما برداری کے اتنے کارنامے پیش کرنے کے بعد بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، ہر قسم کے خطرات سے گزرنے کا کہا، ہر قسم کی محبت میں آزمایا گیا ان کو، لیکن انہوں نے اس میں فرما برداری کے ساتھ اس کی تعمیل کی، اور اس کے بعد بھی دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، اس کو جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے جو بندہ، اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم جو اللہ سے وفاداری کا حق ہے اور فرما برداری کا حق ہے اس کو ادا نہیں کر رہے۔ اور پھر جو کہا فمن ذریاتنا، اس دعا میں پھر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی شریک فرمایا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے مخصوص اور مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی گھبراتے نہیں ہیں، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے جو صحیح تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب کیے گئے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو پہچان چکے ہوتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کے لیے جسمانی جو اس کی آسائشیں ہیں اس سے زیادہ ان کو روحانی ضروری ہوتی ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، دنیاوی سے زیادہ آخرت کی راحت کی فکر ہوتی ہے ان کو۔ اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے، کہ اپنی انہوں نے دعا کی کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور بھی کہ یہ، کیونکہ دیکھیں جب کسی کوئی جماعت کا یا کسی بھی قسم کا کوئی بڑا قوم میں بڑا مانے جانے والا آدمی ہوتا ہے، جب اس کی اولاد اس کے راستے پر چلتی ہے تو وہ عوام میں اس کی مقبولیت فطری طور پہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی صلاحیت جو ہے، صلاحیت اصلاح ہے، اس کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ وہ پھر اس اپنی اولاد کے عمل سے پہچانا جاتا ہے، مطلب اس کو اور زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو اور زیادہ معرفت ملتی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے فرسات دعا کی اپنی اولاد کے بارے میں کہ ان کو جسمانی راحت کے علاوہ ان کو آخرت کی راحت کی فکر تھی، انہوں نے اس کے بارے میں دعا کی اپنی اولاد کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں سے، مطلب ان کی نسل میں سے ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے دین حق قائم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنے۔ جو جاہلیت عرب تھے نا، ان میں پوری دنیا کو، خصوصاً جو عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم جو تھی اس میں بھی ہمیشہ کچھ لوگ عقیدے اور توحید و آخرت کے اتنے پکے تھے، اتنے عقیدے کے پکے تھے کہ انہوں نے اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب بن ہاشم کے جو متعلق روایت تھی وہ یہ ہے کہ وہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ پھر جو فرمایا ارینا مناسکنا، مناسک جو ہے وہ منسک کی جمع ہے،
اور مناسک کس کو کہا جاتا ہے؟ اعمال حج کو کہا جاتا ہے. اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے اور مقامات حج، عرفات، منا، مزدلفہ، ان کو بھی کہا جاتا ہے مناسک حج، مناسک کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دونوں ہی مراد ہیں. اور دعا کا حاصل یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے اعمال حج اور مقامات حج کے متعلق پوری طرح سمجھا دیجئے. اس لیے جو لفظ استعمال ہوا آرینا، ہمیں دکھلا دیجئے، بتا دیجئے، اچھی طرح سے سمجھا دیجئے، جس کے معنی ہے کہ ہمیں دکھلا دیجئے. وہ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے بھی، کہ ہمیں دل سے ہم مضبوطی اور عہد کے ساتھ اس کو کریں. تو مقامات حج کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام دکھلا کر متعین کر دیا گیا اور احکام حج کو واضح تلقین و تعلیم فرما دی گئی واضح حج کے متعلق. اور پھر جو آگے فرمایا کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیں جو انہیں تیری آیات سنائے. اور پھر آگے کہا ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے. تو اس میں کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور حکمت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے، جیسے حق بات پہنچانا، عدل و انصاف اور علم اور بردباری جیسے ہر قسم کے الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ تمام اشیاء جو چیزیں ہیں ان کی پوری معرفت، اور جس طرح سے وہ ایجاد ہوئے ہیں اور جس چیز کا بھی علم ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان تمام چیزوں کا علم. اور جب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بولا جاتا ہے تو موجودات جو ہوتی ہیں ان کے علاوہ جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اس کا علم ہے. تو اس لیے آیت میں لفظ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد یہ ہے، حکمت سے مراد حدیث و سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعمال ہیں جو ہمارے لیے حکمت ثابت ہوتے ہیں. اور پھر یزکیہم، کہ ان کو ان کی زندگیاں سنوارے. تو زندگیاں سنوارنے میں خیالات، اخلاق، عادات، سیاست، ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے. اور پھر آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دعا کی تھی خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ظہور ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. آگے دیکھتے ہیں وَمَن يَرْغِبْ، اور کون ہے کہ نفرت کرے ام ملت ابراہیم طریقے سے، ابراہیم کے طریقے سے، الا مگر من جس نے صفیحہ مبتلا کر لیا ہو نفسہ اپنے نفس کو جہالت میں، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق اصطفیناہ ہم نے چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں، لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آیت کے پہلے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو خود ہی گمراہی کی طرف دھکیلا ہو، جس نے اپنے متعلق خود ہی یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ دنیا کی آسائشوں میں پڑے گا اور اپنے آپ کو ان تمام مشکلات جو ایمان لانے والوں پر آ رہی ہیں ان میں نہیں لے کے جائے گا، اس طرف نہیں لے کے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون ہی حرکت کر سکتا ہے. اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو تم رشتہ جوڑتے ہو اپنا، تو وہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو اللہ کا فرما بردار بندہ تھا جس کو ہم نے دنیا میں بھی اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا. وہ کس لیے ہوگا؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. آگے دیکھیں، اس جب قالا کہا لہو اس سے ربہ اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا، قالا کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہان والوں کے رب کے لیے. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیں مسلم کا معنی سمجھ لیتے ہیں.
کہ مسلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنا سر جھکا دے فرما برداری میں، اور اللہ ہی کو اپنا مالک کو سمجھے، اللہ ہی کو اپنا معبود مانے، اور اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے، اور اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے، زندگی اپنی گزارے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف وقتوں میں مختلف شہروں میں آئے تھے۔ تو دیکھیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلم ہیں؟ کیا ہم نے حقیقت میں اسلام قبول کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا ہے؟ کہ ہم نے بالکل مکمل طور پر جو ہدایات اللہ کی طرف سے آئی تھیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم ویسے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آگے دیکھیں، وہ وصا بہا، اور وصیت کی اس سے ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹے یا اپنی اولاد کو، و یعقوب، اور یعقوب، اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر کے گیا، یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہستفا پسند کرتا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا پس نہ تموتن، تم مرنا، الا مگر وانتم، تم ہو مسلمون، فرما بردار۔ تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل براہ راست طور پر انہی کی اولاد تھی، اور جو پھر فرمایا، اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ دین یعنی دین کے معنی کیا ہے؟ طریقے زندگی، جو دنیا کا نظام ہے، وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز فکر اور طرز عمل، فکر کے ساتھ بھی، سوچ کے ساتھ بھی، اور عمل کے ساتھ بھی، اسی پر ہی بنیاد رکھ لے۔ آگے دیکھیے، کیا کنتم، تم تھے، شہداء، گواہ، اس جب حضر آپ پہنچی یعقوب کو موت، اس جب قالا کہا بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ماں تعبدون، تم عبادت، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود آبائکا آپ کے بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق، الہن معبود، واحدن ایک کی، ونحن اور ہم، لہو اس کے مسلمون اسی کے مسلم ہیں۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی اختیار کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تو دیکھیں، بائبل جو تھی اس میں حضرت یعقوب کی وفات کا حال جو تھا وہ بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، مگر حیرت اس بات پہ ہے کہ اس میں وصیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جو ایک تلمود ہے، مطلب ان کا ہی باب ہے، اس میں مفصل طور پر وصیت درج ہے، اس کا مضمون قرآن پاک کے بیان سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ خداوند، اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اس طرح اپنی آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا ہے، اور اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا، جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو یہاں پر ان کا اس باب کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود اپنے بیان سے ہی پھر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ پیش کر رہے ہیں، جو دعوت جس طریقے سے دے رہے ہیں، وہ تو بالکل اس سے ملتی جلتی ہی نہیں ہے جو ہمارے انبیاء علیہ السلام نے ہمیں پہلے دی تھی۔ یہ جس طریقے کی طرف انہوں نے ہمیں بلایا تھا، یہ تو وہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرف بلایا تھا جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ نے بلانے کا حکم دیا تھا۔
اور پھر فرمایا کہ ہم اسی کے مسلم ہیں، یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد صحیح مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے کہ جب تک ان کے طریقے سے ہی تم پھر گئے ہو تو ان کا نام لینے کو، ان کے نسب سے کیوں فخر کرتے ہو، اس سے کیوں تم بتاتے پھرتے ہو کہ ہمارا نسب جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے جب تم نے ان کے طریقے کو ہی چھوڑ دیا ہے، اس سے ہی بھٹک گئے ہو، تو اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں قد خلط جو گزر چکے، یہ مطلب تھا کہ تم ان کی اولاد ہو لیکن تمہاری حقیقت کا واسطہ اس سے نہیں ملتا جب تک تمہارے اعمال ان کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو فرمایا جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک خاص انداز بیان ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن پاک اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے، اور ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے۔ تو جو خدا کی خوشنودی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو ہمارے جو عمل جو فعل ہیں ان کے الفاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن کریم میں۔ آگے دیکھیں، وقال، اور کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ یہودن یہودی او یا نصارا عیسائی تہتدو تو تم راہ پاؤ گے یا ہدایت مل جائے گی۔ قول، کہہ دیجئے، بلکہ ملتا طریقہ ابراہیم کا حنیفہ، ٹھیک ہے ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، وما، اور نہیں تھا، کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی یہ بات تھی اس کا جو جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، تو اس جواب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دو باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو یہودیت اور عیسائیت تھیں وہ دونوں بعد کی پیداوار ہیں۔ جو یہودیت تھی اپنے اس نام اور جو اپنی مذہبی خصوصیات تھیں اس کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اور جو عیسائیت تھی جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک بعد مدت پیدا ہوئے تھے۔ تو اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کی ہدایت ہونے کا جو مدار ہے یہودیت یا عیسائیت کی اختیار کرنے پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے، جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت تو تھی نہیں، وہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ تو یہ بات خود سے واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی ہدایت یافتہ ہونے کا جو مدار ہے ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی مختلف فرقے بنے ہوں، بلکہ اصل جو مدار ہے اس صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہودی اور عیسائی تھے ان کی اپنی مقدس کتابیں اس پر بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش نہیں کی، وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے۔ ان کا مشن کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ کی صفات جو ہیں اور خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ لہٰذا یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں، پھر گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش بعد میں ہوئی ہے۔ تو اس سے خود بخود ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ راہ راست کا مدار صراط مستقیم پر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تھا، نہ کہ اس پر کہ یہودیت اختیار کرو یا عیسائیت اختیار کرو۔ تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی یہ جو بعد میں پیدا ہونے والی گمراہیاں ہیں اور بعد میں پیدا ہونے والی بدعات سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔